بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ کیا انسان ارتقاء کے عمل کے بعد وجود میں آیا ہے؟ کیا انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین سے ہی انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات ہی بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کر موجودہ انسانی شکل حاصل کی؟ یا قرآن پاک نے جیسے فرمایا ہے، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین اندازے سے بنایا؟ جی آپ بالکل درست سمجھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام یا بنی نوع انسان کو اللہ پاک نے انسان ہی بنایا ہے، یا وہ سائنس کے ایولیوشن کے ارتقاء کے نتیجے میں آج کی موجودہ انسانی شکل میں آیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے تفصیل سے قرآن پاک کی روشنی میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ یہ ہے کہ کیا انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ یعنی ارتقاء کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے، اس لیے کہ مبدی حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے اول لبونا پانی کے جونک کا لباس پہنا، اور پھر ایسی ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر کائنات ارضی پر نسل انسانی کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور امانت الہی کا بار گراں اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر کے خلافت و نیابت الہی کا شرف اسی ہی کو بخشا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین اندازے سے بنایا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، بلا شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ ایک اور جگہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، میں زمین پر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے کل کائنات نے امانت الہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا۔ اب غور طرف بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء یعنی ایولیوشن اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلے میں علمی تضاد ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جبکہ علم اور تجربے نے یہ حقیقت واشگاف کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے، اور اگر ظاہری سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھایا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جس کا اظہار وحی الہی کے ذریعے ہو چکا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجے میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس بنا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلے میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس موقف پر بھی علم، ارتقاء اور مذہب کے درمیان تضاد نہیں ہے، اس لیے یہ مقام اس کی تفصیلی مباحث کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اس کتاب کے کسی دوسرے مقام پر زیر بحث آ سکے گا۔ تاہم اس جگہ یہ حقیقت ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان اول جو کہ موجودہ نسل انسانی کا بابا آدم ہے، خواہ ارتقائی نظریے کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا ابتدائی تخلیق ہی کے وقت سے انسانی صورت میں موجود پذیر ہوا ہو، علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اور عقل و دانش کا یہ پیکر ہی اپنے اعمال و کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور و قانون کا مؤلف، یا اس طرح تعبیر کر لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کے علمی و عملی نیز اخلاقی عوامل و محرکات کے پیش نظر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کی تخلیق و تکوین اور عالم وجود میں آنے کی تفصیلات کیا ہیں، بلکہ اہمیت کا موقف یہ ہے کہ اس عالم کون و مقام اس کا وجود یوں ہی بے معنی اور بے مقصد وجود میں آیا ہے، یا اس کی ہستی اپنے اندر عظیم مقصد لے کر وجود پذیر ہوئی۔ کیا اس کے افعال و اقوام اور کردار و گفتار کے اثرات لا یعنی ہیں؟
کیا اس کی مادی اور روحانی قدریں سب کی سب محمل اور بے نتیجہ ہیں یا بیش بہا ثمرات کی حامل اور پرعز حکمت ہیں؟ کیا اس کی زندگی اپنے اندر کوئی روشن و تابناک حقیقت رکھتی ہے یا تیرہ و تاریک مستقبل کا پتہ دیتی ہے؟ اس کا ماضی اور حال اپنے مستقبل سے بے بہرا ہیں۔ بس اگر ان حقائق کا جواب نفی میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے تو پھر قدرتی طور پر تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ اس کی کیفیت پیدائش پر بحث کی جائے اور اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اس اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد عظیم کا پتہ دیتا ہے، اور اس کے لیے اخلاقی قدروں کی ضرور کوئی مثل اعلیٰ، اس کی تخلیق کی کوئی غایت ہے۔ قرآن عزیز نے اسی لیے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلو کو واضح کر دیا ہے، انسانی ہستی کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت تخلیق و تکوین میں انسان کی تخلیق احسن تقویم ہے، اور بتایا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت تخلیق و تکوین میں انسان کی تخلیق احسن تقویم کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے تو وہ تمام کائنات کے مقابلے میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور اپنے حسن تقویم اور لائق تکریم ہونے کی بنا پر بلا شبہ وہی امانت الہی کا علمبردار ہو کر خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ اس میں ودیت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا؟ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، کیا لوگوں انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے، اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات سے ممتاز بنا کر نیک و بد کی تمیز عطا کی جائے، برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف بنایا جائے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیکی و بدی کی راہ دکھلائی، پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے نیکی و بدی کے دکھلائے۔ غرض قرآن عزیز کی تذکیر و دعوت و امر و نواحی اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور مبدا و معاد کا محور و مرکز صرف یہی ہستی ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے انسان اول کی تخلیقی قوائف و تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس کے مبدا و معاد کے مسائل ہی کو اہمیت دی ہے۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، اس ویڈیو سے آپ کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ ایولیوشن جو سائنس بتاتی ہے کہ انسان پہلے جانور تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی شکل موجودہ انسانی شکل کے مطابق ڈھال لی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کے مطابق اللہ پاک نے انسان کو اسی طرح پیدا فرمایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک ایکسس ویو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔